بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پے در پے صدمات یعنی عزیزوں یا دینی تعلقات، اللہ کی رضا والے تعلقات والوں کی جدائی بلا شبہ انسان کے لیے ایک کڑا امتحان ہوتی ہے، خاص طور پر جب ایک غم ابھی تازہ ہو اور دوسرا سامنے آ جائے تو دل گرفتہ ہونا ایک فطری انسانی عمل ہے۔ دین اسلام نے، اللہ نے ہمیں پیار سے سبق یاد کرایا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کا مال ہیں، اللہ کے لیے ہیں اور اسی اللہ کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کا ایک وقت مقرر ہے۔ حال ہی میں والد محترم اور دینی بزرگوں کے پے در پے صدموں سے نہ سنبھلے تھے کہ ابھی سنا ایک اور بزرگ جامعہ اشرفیہ لاہور کے محتمم حضرت مولانا فضل الرحیم اشرفی صاحب انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ حضرت کو غریق رحمت فرمائیں۔ ملاقاتیں نہ بھی ہوں تب بھی بزرگوں کا دنیا سے اٹھ جانا، چلے جانا کسی سائے کے چھن جانے جیسا ہوتا ہے۔ دینی تعلق اور اللہ کی رضا کے لیے دل میں ان حضرات کی قدر اور محبت زندہ ہوتی ہے، رہے گی۔ ان کا دنیا سے چلے جانا ایک ایسی محرومی ہے جس کا مداوع لفظوں سے ممکن نہیں ہے۔ دکھ کے ان لمحات میں خصوصاً علماء کرام اور طلباء اور عموماً تمام مسلمان دکھ کے ان لمحات میں اس بات کو یاد رکھیں، ایمان کو تازہ کریں کہ یہ قدرت کا نظام ہے، دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ قرآن کے اندر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، مال سے، بھوک سے، تو یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ دل کو تسلی اس اعتبار سے ہم دے سکتے ہیں کہ وہ مٹتے نہیں ہیں بلکہ منتقل ہوتے ہیں، اس نظام سے، اس دنیا کے نظام سے آگے کے نظام کی طرف وہ منتقل ہو گئے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دی ہے، ان کی صحبت اور ان سے سیکھنے کا موقع ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دل کی مضبوطی کی دعا مانگتے ہیں اور ان حضرات کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، ایصال ثواب کریں۔ اے اللہ، ہمارے رخصت ہونے والے رشتہ داروں اور ان بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان سب کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرما اور پیچھے رہ جانے والوں کو حوصلہ دے، صبر جمیل عطا فرما اور ہم سب کو اپنے نیک بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ جب صدمات مسلسل ہوں تو اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مسلمان کو جو بھی تھکن، بیماری، فکر، غم، تکلیف اور پریشانی پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ دکھ کے ان لمحات میں وہ پیاری سی دعا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ محض ایک جملہ نہیں ہے بلکہ ایک مکمل فلسفہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم خود اور ہمارے پیارے سب اللہ کی ملکیت ہیں اور ایک دن سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ مالک اللہ ہی ہے تو اس کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ افسردہ اور غم زدہ مومن کی تسلی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ موت ایک فنا نہیں ہے بلکہ
ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی جو آگے آ رہی ہے اس کا آغاز ہے۔ اب یہ بزرگ اپنی آزمائش مکمل کر کے اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ اب ان حضرات کے لیے بہترین تحفہ رونا یا مایوس ہونا نہیں ہے، بلکہ صدقہ جاریہ، ایصال ثواب اور دعا ہے۔ استغفار پڑھیں، یہ دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ ان کو بھی ایصال ثواب کریں، قرآن کی تلاوت کریں یا کوئی اور صدقہ وغیرہ کر کے، نیک کام کر کے ان کے قبر میں درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے صبر جمیل کی دعا مانگے، جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا، وہی اللہ ہمیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما، مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، انہیں بخش دے، اور تمام ایمان والوں کی بھی مغفرت فرما۔ حساب قائم ہونے والے دن